بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. عزیزان گرامی، آج کا ہمارا جو گفتگو کا عنوان ہے وہ ہے رحمتیں کیوں روٹھ جاتی ہیں. وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر سے رحمت ختم ہو جاتی ہے اور گھروں کا سکون برباد ہو جاتا ہے. تو ان بد اعمالیوں میں سے جن کی وجہ سے صرف رحمت ہی نہیں اٹھ جاتی بلکہ رحمت کے فرشتے بھی منہ موڑ لیتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے گھر میں تصویریں، جانداروں کی تصویریں آویزاں کرنا، گھروں کے اندر جانداروں کی تصویریں لگانا. اس لیے گھر میں موجود جو تصاویر ہیں انہیں ضائع کر دیجیے. دیواروں پر لگی تصاویر اتار کر جلا دیں یا پھاڑ دیں، کیونکہ جس گھر میں تصاویر ہوں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. خواہ وہ تصویر عکسی ہو، نقشی ہو یا مجسمہ اور مورتی کی صورت میں ہو، یا وہ تصاویر عزیز و اقارب، اولیاء، انبیاء اور مقدس شخصیات کی تصاویر ہوں. یعنی کسی بھی جاندار کی وہ تصویر ہے، اگرچہ وہ انسان ہے یا جانور ہے، مورتی کی صورت میں ہے، عکس کی صورت میں ہے، انہیں ختم کر دیجئے. کیونکہ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری کے اندر 5949 نمبر حدیث، لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، کہ فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتا اور تصاویر ہو. اب یہ بات یہاں سے مسئلہ سمجھ لیجئے، اس سے مراد وہ کتا ہے جو شوقیہ طور پر رکھا گیا ہے، نہ کہ حفاظت کے لیے. جیسے آج کل ہمارے گھروں کے اندر کتے رکھے ہوئے ہیں، یہ تو رکھے گئے ہیں نا جانوروں کی حفاظت کے لیے، ان کی اسلام کے اندر اجازت ہے. لیکن کچھ لوگوں نے رکھا ہوتا ہے شوقیہ طور پر. شوقیہ طور پر کتا رکھنے کی اسلام کے اندر سختی کے ساتھ ممانعت ہے، منع کیا گیا ہے. جو اسلام صرف دو طرح کے کتوں کی اجازت دیتا ہے، ایک شکاری جو شکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور دوسرا حفاظت کے لیے. اس کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر رکھے گا تو روزانہ اس کے اعمال میں سے ایک قیرات ثواب کی کمی ہوتی رہے گی. اس لیے ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسرے نمبر پر تصویر ہے، اور تصویر سے رحمت کا روٹھ جانا، اس سے ذرا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ تصویر اگر نبی کے گھر کے اندر بھی ہو تو کیا حکم ہوگا. تو حدیث کے اندر ہے اگر تصویر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی آویزہ ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں بھی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. تو پھر عام لوگوں کے گھروں کی اس کے اندر کیا کیفیت ہوگی. اور پھر رحمت کے فرشتوں کا گھروں کے اندر داخل ہونا یہ ممکن نہیں رہتا. پھر اس کے بعد اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فرشتوں کی دعائیں اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنا چاہتے ہیں تو گھروں سے تصویر کو نکالنا ہوگا، اور گھروں سے تصویر کو نکالنا یہ ضروری ہے. اور یہ تو شرط اول ہے نا. اور دوسرے نمبر پر یہ بدبختی اور شیطان کے تسلط، آوارگی، ذہنی و قلبی اضطراب کا مقدر بن جاتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے. سنن نبی داود کی روایت ہے 4185،
58 نمبر۔ اور کہنے لگے یقیناً میں گزشتہ صبح آپ کے پاس آیا تھا، لیکن جس گھر میں آپ تشریف فرما تھے اس میں مجھے داخل ہونے سے صرف اس چیز نے روکا ہے کہ اس کے گھر کے دروازے پر مردوں کی تصاویر تھی، گھر میں پردہ پر بھی تصاویر تھیں اور گھر میں کتا بھی تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دروازے پر تصاویر کے سروں کے بارے میں حکم دیجیے کہ وہ کاٹ دیے جائیں اور وہ درخت کی مثل ہو جائیں، اور پردے کے متعلق حکم فرمائیے کہ وہ کاٹ دیا جائے اور اس سے 2 تکیے بنائے جائیں جنہیں بچھا کر روندا جائے۔ اور کتے کے متعلق کیا حکم ہے کہ وہ گھر سے نکال دیا جائے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کی تعمیل کی، اور وہ جو پلہ سیدنا حسن یا حسین رضی اللہ عنہ کا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے نیچے تھا، آپ نے حکم دیا کہ اسے گھر سے نکال دیا جائے۔ کہ دیکھیے کہ نبی کے گھر کے اندر کتے کا بچہ موجود ہے، لیکن جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام گھر کے اندر داخل نہیں ہو رہے۔ گھر کون سا ہے؟ نبی کا گھر ہے۔ اس لیے جانداروں کی تصاویر والی چیزوں کو گھر کے اندر نہ رکھیے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور جگہ پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر 5954 نمبر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے تشریف لائے، جب کہ میں نے اپنے ایک پردہ سے اپنے سامان کی الماری کو ڈھانپ رکھا تھا، الماری کے اوپر کپڑا کیا ہوا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو پھاڑ دیا اور فرمانے لگے اشد الناس عذابا یوم القیامۃ الذین یضاہون بخلق اللہ قالت فجعلناہ وسادتین، کہ کل قیامت کے دن سخت ترین عذاب کے اندر وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کی تخلیق کے اندر مشابہت کرتے تھے، یعنی تصویریں بناتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر ہم نے اس کے پھاڑ کر 2 تکیے بنا لیے تھے۔ اور یہاں ایک چیز اور ضروری ہے جو سمجھنی ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر ٹیلی ویژن، سی ڈیز، کیبل، انٹرنیٹ پر جب تک تصاویر چلتی ہیں تب تک رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے، خواہ وہ تصویری پروگرام دینی ہوں یا ڈرامے اور فلمیں۔ لہذا ان آلات سے اجتناب ضروری ہے۔ اور جانداروں کی جو بھی تصاویر ہیں گھر سے نکالیے اگر چاہتے ہیں کہ گھروں کے اندر رحمتوں کا نزول ہو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا